لائیو شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں زندگی ٹی وی کے لیے، جس پر خدا نے ہمیں یہ موقع دے رکھا ہے کہ ہم اس کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جتنے دیگر جو ہمارے مسیحی چینلز ہیں وہاں سے بھی خداوند کا کلام جو زندگی ہے، یسوع مسیح جو شافی ہے، اس کی شفا، اس کی محبت جو ازلی ابدی اگاپے بے غرض ہمیشہ سدا رہنے والی ہے، اس محبت کا پرچار، انسانوں کے درمیان صلح اور سلامتی کی تعلیم جو متی کی انجیل کے 5ویں باب پہاڑی واز میں ہمیں ملتی ہے، وہ قوموں قبیلوں تک پہنچ رہا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پروگرام فضل ربی میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف شخصیات کو بھی مدعو کرتے رہتے ہیں جو اپنی زندگی کے تجربات جو خدا تعالیٰ کی پہچان کے وسیلہ سے ان کو ملے، ان کا احوال ہم آپ تمام احباب تک پہنچاتے رہتے ہیں، تاکہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کی وہ محبت جو انسانوں کے ادراک سے، ان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن اس کے روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے جب انسانوں کے اندر بھوک پیاس اور خدا کو جاننے کی طرف پیدا ہوتی ہے، اسی لمحے اس کی شفقت موجود ہوتی، اور انسان اس کی شفقت کا، اس کی محبت کا ایسا تجربہ کرتے ہیں، اور پھر اس تجربے کی بدولت وہ چپ رہنا نہیں چاہتے، وہ پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا ہے، اور وہ خدا آپ کے لیے بھی وہی محبت اور شفقت رکھتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عظیم خدا ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں محبت رکھتا ہے، کوئی طرف داری نہیں ہے، اور وہ خدا جس کا ذکر توریت، زبور اور انجیل میں ملتا ہے، اور جب قرآن کو بھی پڑھتے ہیں تو خدا کے بندے ابراہیم کا ذکر ہمیں ملتا ہے، وہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ تو مختلف شخصیات آتی ہیں جو اپنے زندگی کے تجربات بیان کرتی ہیں، اور آج بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے جو ایک جادوگر تھے، لیکن خداوند نے ان کی زندگی کو کس طرح سے بدل دیا، وہ آج ہمیں بتائیں گے، اور ہم سب مل کر دیکھیں گے، سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ لیکن خدا کا کلام جادو کے تعلق سے کیا تعلیم ہم تک پہنچاتا ہے، اس بات سے آشنائی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم خدائی تعلیم اور احکامات سے واقف نہیں ہوتے، یا اگر واقف ہوتے بھی ہیں لیکن ان کو سمجھتے نہیں، ان کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس سے کون کون سی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں، کون کون سے ایسے نقصانات ہیں جو جن سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خدا کے کلام کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور پھر ہم خدائی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس تعلق سے الہی احکامات سے بھی واقف ہوں، آشنا ہوں، تاکہ وہ برکت ہم پائیں جو خدا تعالیٰ نے ہم تک پہنچا رکھی ہے۔ اور برکات پانے کے طریقے ہیں، اور ان طریقوں سے آشنائی ضروری ہے۔ میں چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خدا جو حکم دیتا ہے، اس کے حکم دینے کے پیچھے اس کے جو مقاصد ہیں، ان سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پہلی آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جادو کے تعلق سے، پھر اپنے مہمان سے بھی متعارف کرواؤں گا، اور شروع میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہماری ویب سائٹ پر، فیس بک پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں اکثر آپ تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں، آپ کا کوئی سوال ہو ہمت کیجئے، اور آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعہ، اسکائپ کے ذریعہ سے، ایس ایم ایس کے ذریعہ سے بھی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم آپ کا جو سوال ہے یا جو تاثرات ہیں وہ ہمارے جو ناظرین پوری دنیا میں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ تو پہلی آیت دیکھتے ہیں جادو کے تعلق سے، یہ توریت سے لی گئی ہے، اور آج جتنے مسیحی ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، ہندو، سکھ، یہودی جو بھی ہیں،
ان अहकामात को देखिएगा और फिर हम सीखेंगे भी और बरकत भी पाएंगे। पहली आयत, खुदा का कलाम वाज़े रहनुमाई है और उसका जो हुक्म है इस ताल्लुक से वो अहबार की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है। यहाँ पर है, जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना, ताकि वो तुमको निजस बना दे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। यहां पर वाज़े खुदा तौरेत में कह रहा है, जो जन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम मेरे लोगों उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अब इस आयत में बहुत वाज़े अल्फाज हैं कि ये जन्नात के यार और ये जादूगर हैं, अगर तुम उनके पास जाते हो तो लिखा है कि वो तुमको निजस बना दे, नापाक बना दे। नापाकी का तस्वुर अगर आप तौरेत में पढ़ेंगे तो ये खुदा से दूरी है, खुदा के हुजूर से बाहर हो जाना है। इससे मतलब खुदा की बरकत से बाहर हो जाना है। इससे मुराद खुदा से अलग हो जाना है, खुदा की कुमक का आप तक ना पहुंचना है अगर आप निजस और नापाक हो जाते हैं। और लिखा है, इन जादूगरों के पास जाना और जो जन्नात के यार हैं उनके पास जाना तुम्हें मुझसे दूर कर देगा, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुम्हारी कुमक के लिए, तुम्हारी सलामती के लिए, तुम्हारी बरकत के लिए, तुम्हें संभाल लेने के लिए तुम्हारे साथ साथ हूं। अगर तुम इन लोगों के पास जाओगे तो फिर मेरी कुमक, मेरी बरकत से तुम अलग हो जाओगे। किसी और मौके पर इस पर भी और खुलकर बात करूंगा, लेकिन वाज़े हुक्म है, अगर तुम इनके पास जाते हो तो फिर मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, तुम मेरी हुक्म अदूली करोगे और मेरी बरकत से बाहर हो जाओगे। और फिर हम एक और आयत देखते हैं, इल्हामी कुतुब इन कामों से मना करती हैं। तो यहां पर हम देखेंगे, ये गलतियों का खत है, 5वां बाब और 19 से 21 आयात हैं। और यहां पर जादू के साथ साथ एक लंबी लिस्ट दी गई है। और इस वक्त पूरी दुनिया में, पहले ये पैगाम मेरे लिए है, उसके बाद जो मेरे साथ स्टूडियो में है या पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, कलाम खुदा सबके लिए यकसा है। इसलिए सुनिए यहां पर खुदा का कलाम क्या फरमा रहा है। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हस्त, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दतें, बुग्स, नशाबाजी, नाच रंग और उनकी मानिद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब यहां पर पूरी लिस्ट है। इनको जिस्म के काम कहा गया है, गैर खुदाई काम, पुरानी इंसानियत के काम कहा गया है, और शैतानी काम भी ये उस जुमरे में आ जाते हैं। और अगर आप अनाजील का मुतालिया करें तो मसीह ने वाज़े तौर पर बारहा लोगों से जब मुखातिब हुए और उनके काम, उनके अमाल खुदा के कलाम से मुतसादम थे, तो उन्हें शैतान, अबलीस के फर्जंद भी कहा। उन्होंने कहा हम इब्राहिम के फर्जंद हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारे काम इब्राहिम वाले नहीं हैं, या इब्राहिम का खुदा जो अहकामात देता है वो नहीं है। तो यहां पर देखिए, जादूगरी तो एक है और लिखा है खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। अब जादूगरी के साथ साथ बुत परस्ती, शहवत परस्ती, नापाकी, हरामकारी, और फिर आगे जो बहुत ज्यादा कलीसियाओं में, मसाजिद में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, खानदानों में, मुआशरों में जो चीजें इस वक्त काबिल कबूल हैं,
جن کو قبولیت حاصل ہو چکی ہے ان میں جادوگری بھی ہے. اور پھر جو آگے لسٹ ہے اس میں میں اپنے آپ کو رکھوں اور آپ جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ بھی دیکھیے. جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور دیگر. کیا جادوگروں پر تو ہم انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہم حسد کرتے ہیں، جھگڑا پیدا کرتے ہیں، جدائیاں لوگوں میں کرواتے ہیں، بدعت نکلتی ہیں اور ان کی مانند، تو کیا یہ بات کہ تم خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوگے؟ کہیں اگر درستگی کی ضرورت ہے تو خالی جادوگری نہیں، باقی بھی ایک لسٹ ہے. آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اور کر رہے ہیں، وہ اسلام میں ہیں، مسیحیت میں ہیں، ہندوؤں میں ہیں، سکھوں میں ہیں، کسی بھی قوم یا مکتبہ فکر میں کیوں نہیں ہے، یہاں پر ان کا انجام ہے. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ. جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے، خدا سے جدائی. جادوگر اور سب جھوٹوں کا حصہ. اور اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں گے 21واں 22واں باب 19واں باب تو آپ پر تصویر اور بھی واضح ہو جائے گی. جادوگر، ان کا انجام دوزخ. ایک اور آیت دیکھتے ہیں. دوزخ پھر خدا سے ہمیشہ کی جدائی. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر ہی رہے گا. جھوٹی بات کا پسند کرنے والا اور گھڑنے والا یہ جادوگروں کے برابر ہے. پچھلے 26 سال سے میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے چرچز کے اندر، مختلف آرگنائزیشنز کے اندر، مساجد کے اندر، گردواروں کے اندر جھوٹی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، گھڑی جاتی ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے پیروکار ہیں. یہاں پر واضح لکھا ہے جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا. شاید آپ کرتے تو نہیں ہیں، گھڑتے نہیں ہیں، لیکن پسند کرتے ہیں. اور گھڑنے والا باہر خدا کی حضوری سے باہر رہے گا. ایک افسوسناک پہلو ہے، میرے الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی میری یہ حیثیت ہے کہ میں کسی کی عدالت کروں، کسی کی جج کروں. میں پہلے اپنے آپ کو تولوں اس کلام کی روشنی میں، اور پھر اگر کوئی تولنا چاہے تو ضرور تولے، ورنہ ہر ایک کی اپنی آزاد مرضی ہے. خدا بھی کسی پر زبردستی نہیں کرتا. ہمارا موضوع جادو گر، ان کا انجام، یہ غیر خدائی کام ہے، چاہے کوئی بھی کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے تھا. اب ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں اسلامی تعلیم میں جہاں جادو کا ذکر ہے. اگر آپ سورہ 113 اور 114 کو دیکھیں تو اس کی تفسیر آپ تمام تفاسیر میں پڑھ لیجئے. جادو کو شیطان کا کام کہا گیا ہے، اور اس سے بچنے کی جو راہ ہے وہ خدا کی پناہ بیان کی گئی ہے. اور اگر آپ ابن ماجہ میں پڑھیں گے حدیث نمبر 425 طب کا بیان، اور اس میں جو جادو کا حصہ ہے اس میں اس حدیث کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ان آیات کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جادو شیطانی کام ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہیں ہے، نام اس کا کوئی بھی کیوں نہیں، اس کا منبع کیا ہے جادو کا وہ بیان فرمایا گیا ہے. اور جب حضور المسیح کا شیطان سے اگر یہ شیطانی کام ہے تو پھر شیطان کے ساتھ جب حضور المسیح کا سامنا ہوا تو آئیے کچھ آیات دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں سے. آپ نے کیا فرمایا؟ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا.
यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। ये हमने मत्ती की अंजील से देखा है कि हुजूरुल मसीह किस तरह से जब शैतान के साथ उनका सामना हुआ तो शैतान को उन्होंने कहा कि ऐ इब्लीस, ऐ शैतान, दूर हो, और इब्लीस उसके पास से चला गया। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, फिर मैं अपने मेहमान से आपको मुतारफ करवाऊंगा। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। मोहतरम या मोहतरमा जो भी आप हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी सर, ये कहना है कि आप क्या हो रहा है फीवर? हेलो हेलो, जी बोलिए। जी 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 बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जादू के बारे में क्या जानते हैं? किसके बारे में जनाब? हेलो जी सर। जी आपकी आवाज वाज़ेह नहीं है, बात कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये फीवर चल रहा है ना, इसका मुझे थोड़ा चाहिए। जी आप टीवी की आवाज़ थोड़ी बंद कर लीजिए, आप शायद शो भी साथ देख रहे हैं, तो आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कीजिए और बात बताइए। जी जी सर, टीवी वॉल्यूम कम है। जी अब आपकी आवाज़ कुछ साफ है, बताइए। जी सर जी, ये मुझे मालूम करनी है कि ये कौन सी है चल रही है। आवाज़ कुछ साफ नहीं आपकी, तो काइंडली आप दोबारा कॉल कीजिए, शायद कुछ कनेक्शन वाज़ेह हो जाए, तो फिर आपसे बात करते हैं। आप दोबारा कॉल कीजिए, बराए मेहरबानी, आपकी आवाज़ साफ नहीं है, तो मेरी दरख्वास्त होगी आप दोबारा से हमें कॉल कीजिए। अभी हमने कलाम खुदा में से चंद आयात देखी हैं। आइए अब मैं मुतारफ करवाना चाहता हूं पास्टर प्रकाश साहब से, जो आज हमारे साथ हैं, और वो एक जादूगर थे। देखते हैं क्या हुआ। पास्टर प्रकाश साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी, मैं कुछ शायद टेक्निकल खराबी है, आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही। मेरी दरख्वास्त होगी कि जो ही ये टेक्निकल खराबी दूर हो मुझे मुतला कीजिए। हम बात कर रहे हैं आज कि जो जादूगर हैं, खुदा का कलाम जादू के ताल्लुक से क्या फरमा रहा है। हमने आयात देखी हैं। अगर टेक्निकल खराबी जो है दूर कर दी गई है तो मेरी दरख्वास्त है पास्टर प्रकाश साहब बात कीजिए। पास्टर साहब कैसे हैं आप? मैं खुदाबंद यीशु मसीह के नजर इनायत होने से उनके फजल में काफी ठीक हूँ एकदम। जी बहुत शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खुदा के फजल से ठीक हैं। जी बिल्कुल, हम खुदावंद यीशु मसीह के फजल से ठीक हैं, और बहुत से जो मसीही हैं, बल्कि तमाम मसीही जो हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को, ईसा मसीह को खुदावंद मानते हैं, और हमारे जो मुसलमान बहन भाई या दीगर लोग हैं वो उनको एक उस्ताद और एक अजीम नबी मानते हैं। लेकिन शायद जो मानते हैं वो उनकी ज़ात से उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं जिस तरह से उनको होना चाहिए, उनके अहकामात से वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि मसीह खुदावंद की बातें लोगों तक पहुँचे ताकि वो बरकत पाएँ। आपसे जनाब मैं पूछना चाहूँगा कि आप हमें ये बताइए, आपका जन्म किस परिवार में हुआ? आपकी बचपन की ज़िंदगी, पेरेंट्स वालदैन की ज़िंदगी कैसी थी? फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं हिंदू परिवार से हूँ और मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में मेरी परवरिश हुई है। जन्म मेरा आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइए बचपन की जिंदगी कैसी थी, वालदैन की जिंदगी कैसी थी? या मेरे जो अब्बा हुजूर थे वो रेलवे एम्प्लॉय थे, वो अपने नौकरी करते थे, नौकरी पेशे वाले थे, और मम्मी जो थी वो घर में काम करती थी, घर को संभालती थी, परिवार को संभालती थी। मैं बचपन से ही धार्मिक बातों में ध्यान रखता था, बड़े बुजुर्गों की सोहबत करता था और अपने पूजा पाठ में काफी मसरूफ रहता था।
آپ نے پوجا پاٹ کی بات کی تو بے شمار دیوی دیوتا ہیں، بے شمار ہاں جی مندر ہیں، تو میں جی چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا بتائیے مختصر طور سے کن کن دیوی دیوتاؤں کی آپ اور آپ کا پریوار پوجا کرتا تھا؟ یا جیسے ایک دیوتا ہے جن کو بولتے ہیں کال بھیرو، اور ایک دیوی ہے جن کو بولتے ہیں کالی، ایک بسنتی، مدانن، اور ایک اجلا، ساکمبرا، ان کی پوجا میں اکثر کرتا رہا۔ جی بہت شکریہ۔ اور میں آپ سے یہ بھی اب جاننا چاہوں گا کہ بچپن کی بات تو آپ نے بتائی کہ آپ کا پریوار ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا، اور جی اس کے بعد آپ کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ آپ ایک بہت بڑے جادوگر بن گئے، تو یہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں، پھر یہ جادو سیکھنے کا عمل کیسے شروع ہوا اور آپ ایسا نے اس کی کتنی پریکٹس کی، یہ تھوڑا بتائیے، پھر بات اور سوالات جی میں آپ سے پوچھوں گا۔ ایسا ہے کہ میں 5 سال تک ایسے لوگوں کی سنگت کرتا رہا کہ جو یہ آپ کو نا جادو کے کھیل دکھایا کرتے تھے، تو مجھے شوق لگا کہ مجھے بھی جادو سیکھنا چاہیے، اور جادو سے بڑے پیسے بنتے ہیں، بڑا لوگ نئے نئے نوٹ نکال لیتے ہیں، تو میں بھی ایسا کروں گا۔ اور جب میں نے اس کام میں دلچسپی لی اور سیکھنا شروع کیا تو بہت سے گرو بنائے، لیکن کسی نے 10 دن ساتھ دیا، کسی نے 1 مہینہ ساتھ دیا، وہ سب کھاتے پیتے رہے اور چلتے رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اکیلا رات کو شمشان میں پوجا کر رہا تھا بیٹھا ہوا، تو وہاں مجھے ایک چڑیل نے پکڑ لیا۔ جیسے تیسے کر کے میں گھر تو پہنچا، لیکن کافی تکلیف میں تھا۔ اس سمے میرے ابا حضور مجھے دیکھ کر کے بہت ناراض ہوئے اور بہت بھڑکے، بہت کچھ بولے، لیکن انہوں نے پھر دوسرے دن سے میرا علاج کرانا شروع کر دیا، اور جتنے بھی ملا یا مولویوں پر یا تانترکوں کے پاس وہ جاتے تھے تو میرا علاج نہیں بنتا تھا۔ میں تقریباً کافی سمے تک بیمار رہا ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں بچوں گا نہیں، بہت ہی جلدی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہاں تھوڑا سا تک آپ سے پرکاش صاحب میں پوچھوں گا، یہ جی جو آپ نے کہا کہ آپ کوئی جو جادوگر تھا 10 دن، کسی نے جی 1 مہینہ سکھایا، کیا جی سکھاتے تھے وہ؟ تھوڑا سا بتائیے کیا سکھاتے تھے جی وہ، ہاں، کیا کرتے تھے؟ وہ مجھے ایسا سکھاتے تھے جیسے کہ مان لو بھائی اپنے جہاں پر ہم بیٹھے وہاں سے بیٹھے بیٹھے تقریباً ہم لوگ جو ہے نا 1 کلومیٹر تک کے بھوت پریت کو باندھ سکتے ہیں، ایسا منتر۔ ٹھیک ہے، جی تو یہ آپ نے کتنے لوگوں سے سیکھا؟ کون کون سے دھرموں کے لوگوں سے آپ نے سیکھا؟ ایک تو اگھوری تھے جن کو بولتے ہیں چڑبھنگ بابا، ان کا نام تھا سکھ ناتھ، ٹھیک ہے، اور ایک پریوارک انسان تھے جو پریوار میں رہ کر ہی جادو تنتر منتر کیا کرتے تھے سہارنپور میں، ان سے میں نے سیکھا تقریباً 6 مہینے تک۔ کیا کیا سیکھا آپ نے ان سے؟ ان سے سیکھا جیسے مان لو بھائی شمشان گھاٹ کو جگا لینا ہے اور وہاں پر پوجا پاٹ کرنا، بھیٹ دینا ہے، کسی بیمار کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ سب کیسے ان سے کرنا میں ہے نے یہ؟ سیکھا۔ کیسے وہ کہتے تھے کہ آپ کر سکتے ہیں بیمار کو ٹھیک؟ کیا کرتے تھے؟ کوئی مطلب ایسا منتر کے دوارا، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک منتر ہے، اومکار اومکار سے باندھ اس کایا کو باندھ اس کایا کے چاروں پائے باندھ 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 کاجی قرآن کو باندھ باندھو ساگر سوتا 4 کھوٹ میں جال گیرا کہاں رہا اب دھوتا۔ اس منتر کے ذریعے بھوت پریت کو باندھ لینا۔ تو بند جاتے تھے بھوت پریت اس سے؟ جی ہاں، اس اچھا، سمے تو کیونکہ چھوٹے شیطانوں کو بڑے شیطان باندھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو لفظ آپ نے بولا ہے نا اس وقت، جی بڑے شیطان چھوٹے شیطانوں کو باندھتے ہیں، یہ بات جی جو ہاں چاہتا تھا کہ آپ خود کریں یا جو لوگ آتے ہیں، کہ یہ شیطانی کام ہے اور بڑے شیطان چھوٹے شیطانوں کو باندھتے ہیں جب انسان ان بڑے شیطانوں کے تابع ہو جاتے ہیں، ایسی ہی بات ہے؟ جی ہاں بالکل۔ درست بات ہے۔ چونکہ میرا کچھ مطالعہ اور بہت زیادہ چونکہ میں ان لوگوں سے ملتا رہا ہوں، بات چیت ہوتی رہی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ جو کوئی شخص آئے وہ یہ بتائے پوری دنیا کو کہ یہ شیطانی کام ہے اور شیطانوں کے تعلق سے ہوتا ہے،
कोई शैतान भी ऐसा नहीं है जो खुदा का पैरोकार है। आप जी अच्छा, तो अब ये आप बताइए कि आपने जी प्रैक्टिस आपकी शुरू आवाज की, थोड़ा कट। हाँ जी जी आपने जब जी प्रैक्टिस शुरू की जी तो आपकी प्रैक्टिस चली, कैसा तजर्बा रहा आपका? ऐसा जी मेरा तजुर्बा इसमें बहुत काफी हद तक अच्छा रहा, लेकिन मैं मार यही खा गया कि जब मैंने अकेले जाकर के पूजा करना शुरू किया। वो मैं और बाद में बात करूंगा। यहाँ से आपका तजर्बा, जी आपने कहा अच्छा रहा, थोड़ा सा बताइए क्या जी क्या तजर्बा। एक कॉलर हमारे साथ है, प्रकाश साहब साथ ही रहिए, कॉलर जी से हाँ बात करते हैं तो फिर हम बात को यहीं से जारी रखेंगे। जी, लाइव जी शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए प्लीज। जी डॉक्टर साहब, दानियल साहब, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। जी नुमान भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो गुज़श्ता वेडनेसडे को जो शो किया वो बहुत ही अच्छा शो था और उससे बहुत सारी बातें खुली हैं जिंदगी में जो जिनका पता नहीं था वो पता हमें चला क्या 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 हमारे लिए बेहतर है। और जिस तरह आप बयान करते हैं बातों को, उसके लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ और इसी तरह खुदा आपको बरकत दे। और डॉक्टर साहब, उसको जब मैंने वो शो देख रहा था तो उसमें ना लास्ट में एक बात कही गई थी और उन दो बुक्स का भी कहा क्या था, जी गॉड निकल और उसकी इब्ने वरका की। उसमें आपने एक लास्ट में एक बात कही थी हजरत उस्मान के हवाले से, तो क्या आप उसकी सलीस में थोड़ी सी क्या बयान करेंगे कि उसका आखिर मतलब? मैंने उसको डाउनलोड भी किया, मैंने समझने की कोशिश की लेकिन वो समझने में मुश्किल हो रही है। जी ऐसा है कर सकते हैं? जी नुमान भाई, उस पर दूसरा जो शो है वो हम करेंगे 2 या 3 हफ्ते के बाद, वहीं से जारी रखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। आज के प्रोग्राम के ताल्लुक से पहली बात मैं फिर से कह दूं, नुमान साहब आप टीवी की आवाज थोड़ी कम कर दें प्लीज। सबसे पहले आपके पास कुछ भी नहीं है। खुदावंद को सारा जलाल है, ये उसका शो है, उसकी मेहरबानी है, उसके रूह की मदद से है। आपका बहुत शुक्रिया पसंदीदगी के लिए। दूसरी बात जो आपने फरमाया कि जो बातें थोड़ी सी आपको समझ नहीं आई वो हम 1 या 2 हफ्ते के बाद उस पे दूसरा जो हिस्सा है वो कर रहे हैं, उसमें बातें आप पर वाजे हो जाएंगी। जी, ये नुमान साहब थे हमारे साथ, अगर वो लाइन पर हैं तो प्लीज बात कीजिए, अगर लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है तो फिर अच्छा। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। कोई और बात करना चाहेंगे आप? जी डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये है कि अक्सर सुनने में मैंने सुना है कि लोग कहते हैं जादू के तअल्लुक से कि जादू बरहक है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वाकई वो इसको बाइबल के साथ जोड़ के कहते हैं कि बाइबल में भी लिखा गया है कि जादू बरहक है, तो आप इस बारे में क्या अपना ओपिनियन देंगे? ये जो पहली आयत मैंने आज आपके सामने रखी है, अहबार की किताब, और फिर उसके बाद मैंने मुकाशफा की कुतुब आपके सामने रखी हैं। अगर ये बरहक है तो यीशु मसीह का एक नाम कलमा हक भी है, तो फिर यीशु मसीह को सबसे पहले जादू करना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो आप ये देखिए, जादूगर खुदा की बादशाह से बाहर होंगे। अगर कोई ये कहता है ना जादू पर हक है, तो मैं उसको ये लफ्ज चैलेंज मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आज ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई कहता है ना ये बरहक है, तो मैं उसको इतने हवाले दे दूंगा इस्लाम के और मसीहत के कि वो सारी जिंदगी नाम नहीं लेगा फिर दोबारा। तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मैं चैलेंज का लफ्ज कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं आज नुमान साहब आपने ये मौजू उठाया तो मैं चैलेंज करता हूँ, आज कोई साबित करे कि ये जादू बर हक है, और मैं उसे साबित करके बताऊंगा इस्लाम की तालीम और मसीही तालीम से कि ये उसके लिए कैसे बर हक है, वो साबित करे, और मैं कहूँगा कि हाँ ये खुदा की तालीम नहीं है। नुमान साहब कोई और बात करना चाहें आप? थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया, नुमान साहब हमारे साथ थे, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी पास्टर प्रकाश साहब, अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं ना बरहक है, इसके लिए आप ये बात हमेशा याद रखिए, जो भी लोग हैं, कि आप कुरान और अहादीस में जाइए जी और फिर बाइबल मुकद्दस में तहकीक कीजिए इस मौजू से मुतल्लिका, और आप पर बातें खुलती चली जाएंगी। जो आयात मैंने आपके सामने रखी हैं,
ان کی روشنی میں بھی اگر آپ تجزیہ کر لیں تو جادو کبھی بھی خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کی طرف سے اجازت نہ دی گئی تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی، چونکہ یہ غیر خدائی طاقتوں کے ذریعہ سے آپ ان اعمال کو کرتے ہیں جو صرف خدا کی ذات ہی کا خاصہ ہے۔ تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ برحق ہے؟ اور اتنی احادیث اور اتنے حوالے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے، تو کس طرح سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو مہمان کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے منقطع ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا ٹیم سے اگر رابطہ بحال ہو جائے تو مجھے بتا دیجئے، اتنی دیر میں بات کرتا ہوں اس پر۔ ہیلو جی، مہمان کے ساتھ ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے، چونکہ نعمان صاحب نے بات کر دی جادو کے لیے، تو پھر سے میں حوالہ جات بتا دیتا ہوں، آپ کے پاس ہیں بھی، آپ یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ جو احبار کی کتاب ہے اس کے علاوہ دیگر بھی آپ کو آیات توریت میں ملیں گی اس تعلق سے، اور پھر جب ہم غلطیوں کے خط میں دیکھتے ہیں تو نعمان صاحب اور دیگر لوگ جو جب لوگ آپ سے کہیں کہ جادو پر حق ہے اور یہ کر سکتے ہیں، تو یہ حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ تو خدا کی بادشاہت کے وارث نہیں ہیں تو کس بادشاہت کے پھر وارث ہیں وہ؟ یہ بہت واضح بات ہے، چاہے وہ کوئی مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے، خدا کا کلام ساری نسل انسانی کے لیے ہے، اگر وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو آج ایک شخص ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ جناب پرکاش صاحب، ہاں جی آپ نے جو پریکٹس کی جی تو اس پریکٹس کا تھوڑا احوال بتائیے۔ جی ہاں، اس پریکٹس میں ایسا ہے کہ میں جیسے مان لو ایک بکرا کا بچہ کا بلیدان کرنا ہے، اور بلیدان کر کے اس کو بنانا صحیح طریقے سے، اور پھر رات کو تقریباً 11:30 سے لے کے 12 کے بیچ میں میدان میں جانا ہے، اور میدان میں جا کر کے میں اس کی پوجا کرتا ہوں، اور پوجا کرنے کے ٹائم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ بہت ہی بڑا اڑتا ہوا میرے سامنے آیا، اور اس سامان کو جو میں نے رکھا ہے ایک تھال میں، اس میں سے وہ آدھا لے گیا اور آدھا چھوڑ گیا۔ تو مجھے بڑی خوشی لگتی تھی کہ میری پوجا قبول ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، تو جب لوگوں کے لیے آپ کرتے تھے، کچھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی کال لیتے ہیں اور پھر میں آپ سے یہیں سے بات جاری رکھوں گا۔ جی ہلو، شاید کال سسٹم میں کچھ خرابی ہے، شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے کال سسٹم میں، تو اس کو پلیز آپ دیکھیے کال کیوں نہیں لی جا رہی۔ ہلو، ہماری طرف سے سر، ہماری طرف سے نہیں، آپ پرکاش صاحب اچھا آپ ٹھیک ہیں جی۔ لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، کون صاحب یا صاحبہ بات کیجئے۔ ہلو جی بہت بہت سلام ڈاکٹر صاحب، خالد پسند پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی خالد صاحب، کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہلو جی، خدا کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کا شو ہر روز ہم دوبارہ رپیٹ بھی دیکھتے ہیں، بڑی برکت ملتی ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ تو آج کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ خوشخبری یہی ہے پاس صاحب، ان دنوں میں لوگوں نے بہت زندگی ٹی وی کو لگوایا ہے، جس کے ذریعے لوگ بہت زندگی ٹی وی کو مان رہے ہیں کہ بہت سیکھ رہے ہیں، مطلب بہت اچھی بات ہے، مطلب کہ زندگی ٹی وی سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند کو جلال ہے بھائی جی، اگر آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کے موضوع کے تعلق سے کوئی بات کرنا چاہیں آپ؟ تو بہت اچھی باتیں لگی، آپ نے بتایا، حوالے بھی دے دیے بھائی نعمان کو کہ جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر جادو ہوتا تو آج سارے مسیح جادو ہی کر رہے ہوتے، لیکن ہم یسوع نام میں قدرت ہے، اس کے نام سے ہم جادو کو کینسل کرتے ہیں، نہ کہ بڑھاتے ہیں، اس کو ادھر ہی بسم کر دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محترم، آپ نے ہمیں ٹیلی فون کیا۔ خداوند آپ کو اور جتنے بھی تمام احباب وہاں پر آپ جہاں رہتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں، خداوند سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ کوئی اور بات کرنا چاہیں گے آپ؟
آمین۔ بہت کریم پاکستان آپ کو، آپ کی ٹیم کو بھی بہت برکت دے۔ بہت شکریہ، خالد صاحب تھے ہمارے ساتھ پاکستان سے۔ تو جی پرکاش صاحب، آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ نے لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو کسی کا کام آپ نے کیا ان بدروحوں شیطان کی مدد سے؟ لوگوں کا کچھ کام ہوتے تھے؟ ہاں، کافی لوگوں کے کام جو ہے نا بنتے تھے، اور جو لوگ جن کے کام بنتے تھے وہ پھر رات دن میری سیوا کرتے تھے، میرے پیر بھی دباتے تھے۔ میرے ابا حضور کی عمر کے بھی تو مجھے گرو جی کہہ کے بلاتے تھے، تب مجھے بڑا فخر ہوتا تھا اپنے اوپر۔ کام شیطان کرتے تھے، پیر آپ کے دباتے تھے۔ اچھا، اب یہ بتائیے پرکاش صاحب کہ خداوند یسوع مسیح کی پہچان تک آنے کا سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے کہ جس سمے میں بیمار تھا تو 3 مہینے تو میں گھر سے باہر نکلا ہی نہیں، گھر کے اندر مطلب اپنی چارپائی پہ لیٹا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ممی سے کہا، میں نے کہا ممی جی میں باہر جانا چاہتا ہوں، آج میری چارپائی باہر نکال دو۔ تو سب لوگ تو دکھی تھے میری تکلیف سے، تو میری ممی مجھے بولتی ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تو بالکل ہی باہر نکل جا، کم سے کم ہم سب کی جان تو بچ جائے۔ تو تب مجھے بڑا حرج لگا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی بیچ میں میرے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے سمیع الرحمان، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ ایک دم سے اچانک آ گئے، اور آنے کے بعد انہوں نے میری چارپائی باہر نکال دی۔ شام کا ٹائم تھا، تقریباً 4:30 5 بجے کا۔ اسی بیچ میں ایک خدا کا خادم جن کا نام تھا بردر ہجکل تھامس، ڈسٹرکٹ باندہ کے تھے، تو وہ کچھ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے اور ٹریکس بانٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ ایک دم سے ان کی نظر میرے اوپر پڑی، میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کیا سوچ رہے ہو، بچ جاؤ گے؟ بچنا مشکل ہے، مر جاؤ گے۔ اگر زندگی چاہیے تو اپنا جیون خداوند یسوع مسیح کو دے دو۔ اور تب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اپنا دھرم کیسے بدلوں۔ انہوں نے کہا دھرم نہیں بدلنا ہے، کچھ بھی نہیں بدلنا، اپنی عادت بدلو کیونکہ تمہاری عادت گندی ہے۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہی میرے کام غلط ہیں اور میں نے اچھے کام نہیں کیے ہیں، کیونکہ زیادہ تر کام ایسے ہوتے تھے کہ وہ لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جو عیاش قسم کے ہوتے تھے، ایسے لوگ آتے تھے۔ تو تب مجھے اس کا احساس ہوا کہ واقعی میں نے غلط کام کیے ہیں۔ تو تب کیا ہوا، یہاں میں نے ان سے کہا پر جناب پرکاش صاحب، جی جادوگروں کے پاس عیاش لوگ آتے ہیں، ہاں جی تو آپ چونکہ ہمارا پروگرام فیملیز دیکھتی رہیں گی، جی لیکن جی آپ ایسے الفاظ میں بتائیے ہاں کہ جی یہ جادو جو ہے کن کو اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ نے لفظ عیاش استعمال کیا، تو اگر آپ تھوڑا سا سادہ الفاظ میں فیملیز دیکھ رہی ہیں بتانا چاہیں تو۔ جی ہاں، یہ ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو کسی دوسرے کی بیوی کو اپنے ادھیکار میں کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کی لڑکی کو اپنے ادھیکار میں کر لینا چاہتے ہیں شیطانوں کی طاقت سے، تو ان لوگوں کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے تانترکوں کی۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پھر ہم بات کو یہیں سے جاری رکھیں گے۔ جی، ہم آپ کو لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے۔ ہلو جی، آپ اپنی ٹی وی کی آواز برائے مہربانی محترم تھوڑی کم کر دیجئے، آپ آن ایئر ہیں، پلیز بات کیجئے۔ جی بات کیجئے، وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے کال کیا ہے، بات کیجئے پلیز۔ ہلو جی بات کیجئے۔ ہلو محترم ہم سن رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، بات کیجئے پلیز۔ شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے تو آپ دوبارہ کال کر لیجئے۔ سر میں فضل ربی پروگرام دیکھ رہا ہوں، آپ
बहुत बड़ा जादूगर जिसकी जिंदगी तब्दील हुई है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जी सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जब तौबा की है। हेलो, बात जारी रखें प्लीज। मैं सर बात जारी रखी हूँ। मैं कहूँ जो जादूगर दवाई आपने दी है ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ ये पाकिस्तान से या इंडिया से है? जी, इससे पूछ के आपने क्या लेना है, आप बरकत पाएं बस। कोई सवाल पूछना चाहें तो जरूर पूछें। सर मैं सवाल नहीं पूछना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी इंडिया में तब्दील हुई है या पाकिस्तान में तब्दील हुई है? जी भाई, पूछ लेते हैं अभी। और कोई बात करना चाहेंगे आप? मैं ये बात करना चाहूंगा कि क्या इन्होंने जादूगरी छोड़कर पानी को वापस में ले लिया? ठीक है जनाब, और कोई बात? मैं सर मैं ये पूछना चाह रहा। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया मोहतरम। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, ये कॉलर हमारे साथ थे, उन्होंने 2 बातें पूछी हैं, पूछ लेते हैं अभी। लेकिन पहले आप प्रकाश साहब, हाँ जी। शुक्रिया, आपने ये बात वाज़ेह की है कि जादू किन लोगों के लिए ज़्यादा कशिश है, तो बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ये भी मुझे बताइए, ये तो आपने एक तबके की बात की है जो इस किस्म के लोग थे, तो क्या बाकी दीगर कामों के लिए भी लोग आते थे आपके पास? क्या? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी आते थे कि जो ये बोलते थे भाई हमें नंबर बताइए सट्टे में क्या खुलेगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करता था। ठीक है, ऐसे भी लोग आते। कुछ लोग अपने बच्चों के लिए आते थे, हमारे बच्चे बीमार हैं साहब, इनको भूत चिमड़ा है तो इनको ठीक कर दो, ऐसे लोग भी आते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। आप ये बताइए जी कि यीशु मसीह तक आप कैसे पहुंचे? आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट में आपने बताना है कि आपने उनको कबूल कर लिया किस तरह से, तो ये बताइए। जी हाँ, ब्रदर एच थॉमस के जरिए से जब उन्होंने मुझे बाइबल से पढ़ाया, आपको अमाल की किताब यानी कि जिसको बोलते हैं चेलों के काम, उसका 19 अध्याय 19 आयत, उसमें लिखा है कि जादू तंत्र मंत्र करने वालों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठा करके जला डाली, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 की थी। तो मेरे पर बड़ा असर पड़ा इस बात का। और फिर आपको ना जो है जबूर की किताब, उसका 119 अध्याय का 105 आयत है, उसमें लिखा है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए चिराग और तेरी राह के लिए उजाला है। इस बात का असर भी मेरे पर बहुत पड़ा है। और तब फिर मैंने नया नियम पढ़ा, पूरा पढ़ा, 3 बार पढ़ा। 3 बार पढ़ने के बाद फिर मैंने तौबा की, और तौबा करके मैंने लखनऊ से पहले एक शहर है जिसका नाम है हरदोई, हरदोई के अंदर बाइबल कॉलेज है असेंबली ऑफ गॉड का। वहां पर जो प्रिंसिपल हैं उनका नाम है रेवरेंड पीसी सैमुअल। उनके जरिए 1979 में यानी कि 31 मार्च को मैंने बपतिस्मा डुबकी का लिया है। जी बहुत शुक्रिया। इस तरीके से मैंने खुदाबंद को ग्रहण किया। ये बात अभी वो सवाल था कि आपने पानी का बपतिस्मा लिया या नहीं लिया, तो वो भी उनको इसका जवाब मिल गया। और आपकी गवाही में आपने ये भी बता दिया कि आप इंडिया में पैदा हुए, तो वो भी जवाब मिल गया है। उनका भी शुक्रिया, उन्होंने कॉल किया। अब आप मुझे ये बताइए जी, यीशु मसीह को आपने फरमाया कि मैंने तौबा की और यीशु मसीह को कबूल किया। आप ये बताइए, ये तौबा करना क्या है और यीशु मसीह को कबूल करना क्या है? तौबा कैसे होती है और मसीह को कबूल करना, मुख्तसर बताइएगा। तौबा कैसे किया आपने, मसीह को कैसे कबूल किया जी, और इसका सबूत भी मैं आपसे पूछूंगा। तीसरी बात, सबूत क्या है आपने यीशु को कबूल कर लिया हुआ है? ठीक है, ठीक है जी बताइए। ऐसा है कि एक बार फिर से आप एक एक करके आप मुझे पूछिए। जी बिल्कुल। पहला सवाल तौबा क्या है? तौबा है अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आना। कैसे?
कैसे आपने यानी ये कि किया? अपनी- यीशु मसीह को क्या कहा आपने? तौबा कर रहा हूं, क्या कहा? मैंने कहा खुदावन मैं पापी हूँ और बहुत पाप मैंने किए हैं, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी खिदमत के लिए आप अगर मेरा चुनाव करें तो मैं सदा सर्वदा तक आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आपकी सेवा जिंदगी भर करता चला जाऊंगा। ये बात आपने यीशु मसीह से कही, जी हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या किया? फिर आपने ये दुआ की, क्या किया खुदावंद यीशु मसीह ने? जी हाँ। हजरत ईसा मसीह ने तो क्या किया? मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक ऐसे ही दुआ मांगता रहा और 1 हफ्ते के बाद मुझे रात को ऐसे आवाज आई कि जब मैं सोया पड़ा था गहरी नींद में, तो ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गर्दन के नीचे हाथ देकर मुझे उठाकर बिठा दिया। पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद वो भूत प्रेत आ गए कि जिनको मैंने छोड़ा है, लेकिन तभी आवाज आई, ऐसी आई कि जैसे कोई बहुत दूर से फोन से बात करता है। उन्होंने कहा देख मैंने तुझे हर गुनाह से माफ कर दिया और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, दोबारा कभी गलती मत करना। और ये आपको पता चल गया कि ये यीशु मसीह जिनको दुनिया खुदावंद मानती है, कुछ नबी मानते हैं, वो आ मौजूद हुए हैं, दुआओं का जवाब दे दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं प्रार्थना यीशु मसीह से कर रहा हूं तो फिर बात उन्हीं से होनी है, किसी और से थोड़ी। बहुत शुक्रिया अहले इस्लाम, अहले मसीहत। सुन लीजिए, एक हिंदू जो ना एक नबी के तौर पर वाकिफ, ना खुदावंद के तौर पर वाकिफ, जादू उसकी तर्ज जिंदगी, लेकिन उसने यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। और जब हम यीशु मसीह के कलाम को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह नासरी, खुदा का बेटा, मुजस्सम खुदा, जो अल्फाज बाइबल में लिखे हुए हैं उन अल्फाज को पूरा करने की ताकत और कुदरत न रखता हो। ये आपके सामने, मेरे सामने आज एक शख्स जो ना मसीही, ना मुसलमान और ना यहूदी जो इल्हामी मज़हब का दावा करते हैं, बल्कि एक शख्स जो हिंदू खानदान में पैदा हुआ, जादू में जकड़ा हुआ, शैतानों के साथ उसका ताल्लुक, लेकिन एक दिन उसने यीशु मसीह नासरी को, जिसके बारे में अहले इस्लाम कहते हैं वो जिंदा है, मसीही कहते हैं वो जिंदा है, ना सिर्फ अकीदे की हद तक, ना सिर्फ इल्फाज की हद तक, बल्कि वो एक हकीकत बनकर जब लोगों पर जाहिर होता है तो वो शख्स दुनिया को बताना चाहता है कि यीशु मसीह है जिसने मेरी तौबा को कबूल किया। और जब हम अनाजील में पढ़ते हैं, कोड़ी उसके पास आए, उसने उनको कोड़ से शिफा दी और फिर एक आया और उससे सिजदा किया और उसका शुक्र अदा किया। इसके अलावा बाइबल मुकद्दस में बहुत से और मौजज़ात हैं जिनमें लोग उसके पास आए और उसकी खुदाबंदियत, उसकी अलूहियत, उसकी कुदरत, जो सिर्फ खुदा की जात का खासा है और वही मुआफ करता है, जब मुआफी पाई, शिफा पाई, तो उसकी पैरवी में आ गए। जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, जिंदा है। और आपने ये देखा और सुना है कि यीशु ने दुआ का जवाब खुद आकर इस शख्स की जिंदगी में दिया। तो आज पूरी दुनिया के लोगों, जहां तक भी जिंदगी टीवी के जरिया से, दीगर चैनल्स के जरिया से फजले रबी की ये आवाज पहुंच रही है, ये यीशु अल मसीह का ला तब्दील कलाम ये कहता है, जब यीशु मसीह यूहन्ना जो पतमस के जजीरे में दुनिया से दूर कैद में था, यही यीशु मसीह जिसका अहवाल मुकाशफा की किताब में लिखा है कि वो यूहन्ना जो पतमस के जजीरे में है, यीशु अल मसीह की तरफ उसकी निगाह है, उसको पुकार रहा है और लिखा है यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और उससे कहा कि देख, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं
اور ابدل آباد زندہ رہوں گا. یہ صرف ایک کہانی لکھی ہوئی نہیں بلکہ بائبل کی اٹل سچائی ہے. اور آج 2016 میں آپ سن رہے ہیں کہ پرکاش کی زندگی میں وہی یسوع مسیح موجود ہوا. وہ آپ کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے اگر آپ اسے پکاریں گے. پرکاش بھائی آپ نے توبہ کی اور یسوع موجود ہوا. اب آپ یہ بتائیے اس کو قبول کرنا کیا ہے؟ کیسے آپ نے اس کو قبول کیا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا جیون اس کے حوالے کر دینا. میں نے اپنا جیون خداوند یسوع مسیح کے حوالے کر دیا. پربھو اس جیون کو تو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنی اچھا کے مطابق چلا. میں اپنی طاقت سے اپنی عقل سے چلنا نہیں چاہتا. تو پھر اور اب یہ جب آپ نے کہا جی کہ میرا جیون اب آپ کا ہے، ہاں جی آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائیے، جی تو پھر اس دعا کے بعد کیا ہوا یہ بتائیے. بہت سے بیمار میرے پاس آئے اچانک کسی کے کہنے سے. لکھنؤ سے یہ بات بعد میں آپ سے پوچھوں گا. جی اس وقت پرکاش صاحب آپ کی زندگی میں کیا ہوا جب آپ شیطانوں کے ساتھ تعلق تھا، اب یسوع مسیح کے ساتھ ہو گیا ہے؟ آپ کی شخصی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں یہ بتائیے پہلے. میرے اندر اس سمے بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں. جیسے پہلے میں بہت غصہ کرتا تھا، لڑتا تھا اور 24 گھنٹے شراب پینا، بیڑی سگریٹ پینا، دنیا بھر کے نشے کرنا. آج وہ چیز میری زندگی سے بہت دور ہے. بہت شکریہ آپ نے یہ بات بتائی. اب یہ بتائیے کہ آپ کے وسیلہ سے پھر یسوع مسیح نے لوگوں کی زندگیوں میں کیا کام کرنے شروع کیے یہ بتائیے. جہاں جہاں میں گیا اور مجھے کوئی بیمار ملا ہے اس کو میں نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا اور اس کے لیے دعا مانگی. یسوع مسیح سے التجا کی کہ پربھو اس کی بیماری دور کر دے. تو بہت لوگ ٹھیک ہوئے ہیں. بہت. اس ڈسٹرکٹ پٹیالہ میں ایک ولیج ہے جس کا نام ہے براس کے اندر لوگ اتنے دکھی تھے کہ حد سے زیادہ، لیکن خدا نے مجھے وہاں استعمال کیا اور آج وہ سبھی لوگ آزادی کا جیون جی رہے ہیں. آزادی کا جیون آپ نے کہا، آزادی کا جیون جی رہے ہیں. جی تھوڑی تفصیل بتائیے کیا ہوا، کیا ہوا وہاں؟ کیونکہ لوگ وہاں پر بھوت پریتوں سے دکھی تھے، پریشان تھے، رات کو سوتے نہیں تھے اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے. لیکن جب میں نے وہاں پر جا کر کے پرارتھنا کرنا شروع کیا، مجھے وہاں پر ایک سنستھا ورلڈ ویژن ہے، ان کے تھرو میں براس میں گیا ہوں اور وہاں پر میں نے خدا کو لوگوں کو خدا کے حوالے کیا اور پرارتھنا کرنا شروع کیا. تو سارا جو مطلب براس ہے اس کا بچہ آج اس بات کو جانتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ادبھت کام کرنے والے خدا ہیں. بہت شکریہ. یہ جو کہہ رہے ہیں یسوع مسیح آج بھی بڑے بڑے عظیم کام کرنے والے، بدروحوں سے نجات دینے والے، شیطان سے چھڑانے والے، بیماریوں سے شفا دینے والے یسوع مسیح آج بھی زندہ ہیں. زندہ ہے. پرکاش صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا جی کہ ایک دعا کیجئے. جی دنیا میں جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جی یا دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی قدرت ان کو چھوئے، ان کو شیطان اور بیماریوں اور دیگر بندھنوں سے آزاد کریں. اور پھر میں آپ سے آخر میں ایک اور سوال پوچھوں گا. آپ کے پاس 1 منٹ ہے. 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں آپ دعا کیجئے پوری دنیا کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے. اے خداوند خدا، میں آپ کا دھنیہ واد کرتا ہوں. اے میرے پروردگار عالم، میں آپ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا کر سجدہ کرتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگوں میں کاریہ کریں. ہے پرم پتا، جس کا دھیان، جس کا دل آپ کے لیے
کھلے اس انسان پر دیا کر کے اس روح کو بچائیے, اس زندگی کو بچائیے. اور اس سمے میری گواہی بہت سے لوگوں نے اس دنیا میں سنی ہے جن کی میں گنتی نہیں کر سکتا. ان گنت لوگوں میری گواہی کو سنا ہے. پرم پتا ان کی زندگیاں بدل دے, یسوع مسیح کے نام سے ان کی زندگیاں بدل جائیں. یہ میری آپ کے سامنے التجا ہے. اے خداوند میں دھنیہ واد کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں پرم پتا زندگی ٹی وی کے لیے کہ جس کے دوارا سے مجھے یہ موقع مل گیا کہ میں سارے عوام کو اور اس دنیا کے لوگوں کو بتا سکا ہوں کہ یسوع مسیح زندہ اور ادبھت کاریہ کرنے والا سرب شکتیمان سربوپری ایشور ہے. ہر طاقت کے اوپر وہ ادھیکار رکھتا ہے. میں اس کا شکر گزار ہوں, دھنیہ وادت ہوں اور بنتی کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو سنا میں ان کو بھی دھنیہ واد دیتا ہوں اور ان سے بنتی کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ میری بات کو سن کر کے, اس گواہی کو سن کر کے سوچیں کہ ان کو کیا کرنا ہے. اگر جنت حاصل کرنی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا. یسوع مسیح کے نام میں پرارتھنا مانگتا ہوں, آمین آمین. آمین. پرکاش صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. خداوند آپ کو برکت دے. ایک کالر ہیں, جلدی سے کال لے لیتے ہیں, پھر پروگرام کا اختتام کریں گے. جو بھی کوئی ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1 منٹ آپ کے پاس ہے, بات کیجئے, پھر پروگرام کا اختتام کرنا ہے. گڈ ایوننگ ڈاکٹر صاحب, میں انیتا بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی بہن انیتا, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. خوش آمدید, بات کیجئے, 1 منٹ آپ کے پاس ہے. میں نے تو کوشچن یہی پوچھنا تھا کہ جادوگری کے ٹاپک سے پوچھنا تھا کہ جادوگری جو ہے کہ وہ جو مسیحی, جو ایماندار مسیحی ان کے اوپر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, سیکھنے کی غرض سے. جی یعقوب میں کوئی افسون نہیں چلتا, آیت آپ کو دے رہا ہوں. یعقوب میں کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. یہ مسیحوں کے لیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور دوسری بات یہ کرنی تھی کہ بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ کے پروگرام سے, اور جو سب سے بڑی چیز سیکھتے ہیں نا وہ دلیری ہے. جی بہت شکریہ. آپ سے بھی سیکھی ہے اور آپ کے یہ جو آتے ہیں ساری ان کی گواہیوں سے بھی ہم نے یہی سیکھا ہے. کبھی وقت ملا تو میں آپ کو اپنی ٹیسٹ منی بتاؤں گا. پتہ نہیں کتنے جادوگروں کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یہ مر جائے گا, لیکن یسوع مسیح جو مجھ میں ہے وہ ان سے بڑا ہے جو اس دنیا میں ہے. کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. بہت شکریہ بہن انیتا. کوئی اور بات کرنا چاہیں؟ جی ہمارے ساتھ پاکستان سے کالر تھی اور انہوں نے کہا مسیحوں پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں. یعقوب میں کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ ہی اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. کوئی ہتھیار جو تمہارے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. یہ ہمارے ساتھ کلام خدا کا وعدہ ہے اور اسی پر ہم کھڑے ہیں. بہت شکریہ پاسٹر پرکاش صاحب, آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور خداوند آپ کو برکت دے. وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے, پھر کسی وقت میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں. ناظرین, خدا کا کلام آپ تک پہنچا ہے. عمل کرنا نہ کرنا آپ کا فیصلہ ہے. پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے. آپ کا میزبان دانیال.